يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایمان دے کر ہم سب پر بڑا احسان فرمایا ہے. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ایمان ہم سب فقیروں کو عطا کیا. پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. آگے کے جملے میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا خبردار، تمہیں موت آنی چاہیے تو صرف اور صرف ایمان کی حالت میں آنی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. صرف اور صرف اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اچھا، دونوں جملوں کا آپس میں ربط ہے اور جوڑ ہے. جوڑ یہ ہے کہ اگر ایمان والا ایسا تقوی اختیار کرتا ہے جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ موت بھی ایسی ہی حالت میں آئے گی کہ انسان اسلام پر ہوگا، مسلمانی پر ہوگا اور دین اسلام پر ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ہے، زندگی بھر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور اللہ کے ساتھ میں سرکشی کرتا رہا، تو حق بات یہ ہے کہ موت ایسی آنا ناممکن تو نہیں، البتہ مشکل ضرور ہے. اس لیے کہ انسان جس چیز کے اوپر زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی اسی چیز پر ہوتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا ایک پس منظر ہے، اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پہلی آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی ذہن سازی کی ہے تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، اور زندگی بھر کے لیے انہیں موٹیویٹ کیا گیا، زندگی بھر کے لیے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ موت تک کے لیے تیار کیا گیا کہ خبردار دیکھو، موت آنی چاہیے تو ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، موت آنی چاہیے تو دین اسلام پر آنا چاہیے. اب تیار ہو گئے. اب اللہ پاک فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ پاک کا مطالبہ، ساری انسانیت سے اور سارے ایمان والوں سے
بالخصوص اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو کیسے پکڑو؟ مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی رسی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن حکیم ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی رسی ہے. اللہ ایمان والے بندوں اور بندیوں سے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھو یہ تیار کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ دور سے لے کر آئے اللہ پاک مجھ کو آپ کو. پہلے کہا ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، پھر کہا کہ ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں موت بھی ایمان کی حالت میں چاہیے، پھر اب کہا کہ ایسی زندگی کہاں بنتی ہے. تو قرآن کریم کے تعلق سے ارشاد فرمایا سب مل کر قرآن کریم کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑ لو. سب مل کر قرآن کریم کے اوپر آ جاؤ. دنیا کے مسلمان چاہے وہ کسی خطے کے رہنے والے ہو، جغرافیائی اعتبار سے چاہے وہ جہاں کہیں کے رہنے والے ہو، کسی زبان کے بولنے والے ہو، کسی رنگ روپ کے ہو، اور کسی تہذیب اور کلچر کے ماننے والے اور اس کو اپنانے والے ہو، پورے دنیا کے مسلمان اگر کسی چیز کے اوپر ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کا کلام. کس کا کلام؟ اللہ کا کلام، قرآن مجید. کوئی یہ کہے گا میری بات یہ ہے، کوئی کہے گا میری بات یہ ہے، کوئی یہ کہے گا کہ میرا ماننا یہ ہے، کوئی یہ کہے گا کہ میرا ماننا یہ ہے. دنیا والے تو ایسی بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے، کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قرآن کریم اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ تم سب مل کر اس کو تسلیم کر سکتے ہو، اور پوری دنیا قرآن کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. دیکھو نا، قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن سمجھنے والا نہیں، قرآن آتا نہیں، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھتا نہیں، لیکن خبردار کسی ایمان والے کے سامنے قرآن کریم کی بے حرمتی ہو. کتنے ہزارہ اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا، لیکن کوئی ان کے سامنے قرآن کی بے حرمتی اور بے ادبی کر سکتا ہے؟ ہمارا تو اپنا وجدان، ہمارا اپنا عقیدہ اور ہمارا اپنا ذہن تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف پیر بھی نہیں کرتے، ہم قرآن کریم کی طرف پشت نہیں کرتے، ہم قرآن کریم کو نیچے رکھ کر اوپر نہیں بیٹھتے کرسی کے اوپر، اور قرآن کریم زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہم تو ایسے بھی نہیں کرتے. کیوں؟ تو یہ قرآن کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے. ہم اس کو بے ادبی تصور قرار دیتے. کیوں بھائی؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا ہے. وہ فرانس میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور مظاہرے ہو رہے ہندوستان میں، مظاہرے ہو رہے دوسرے ملکوں میں. کیوں بھائی؟ کہ ہم قرآن کریم کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. اس سے ہمارے اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس سے ہمارے اپنے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے ایک چیز ہمیں ایسی دی کہ جس چیز کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکتے، ایک جگہ جمع ہو سکتے. آپ دیکھو نا، بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، تبلیغی لوگ ہیں، جماعت اسلامی ہے، اور غیر مقلدین ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور شیعہ ہے اور سنی ہے. دنیا کے اندر مختلف مذاہب فکر کے ماننے والے، مختلف مکاتب فکر کے ماننے والے اور ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. سب ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے، سب ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے. لوگوں کی مسجدیں الگ ہو گئی، لوگوں کی عبادت گاہیں الگ ہو گئی،
لوگوں کے خاندان الگ الگ ہو گئے، لوگوں کے قبیلے الگ الگ ہو گئے، لیکن سارے مذاہب، سارے مکاتب فکر اور سارے مسالک کے ماننے والے اور سارے کلچروں کو اپنانے والے الگ الگ طریقوں سے اگر ان سے کہا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اسے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے سرنگو ہیں، ہم تو اسے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ ہم ایک نہیں ہیں، سب الگ الگ مسالک کے ماننے والے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی نسبت پر سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ذہن بنایا کہ تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے، زندگی ایسی گزارو کہ ایمان پر موت آنی چاہیے۔ آگے کی آیت پاک میں خوب تیار کیا اور ذہن سازی کی اور ترغیب دی اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کا نام ہے قرآن کریم۔ اور آگے کی آیت کیوں یہ تیار کیا جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں یہ ذہن بنایا جا رہا ہے؟ اتنی دور سے لایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو ہمارے اپنے کم علم کے مطابق اور ہماری اپنی کم فہم کے اعتبار سے ہم پچھلے جمعہ سے چڑھ رہے ہیں۔ کب سے چڑھ رہے ہیں؟ پچھلے جمعہ سے۔ ورنہ اس آیت پاک کی تفسیر میں تو کئی سو نہیں، کئی ہزار کتابیں لکھی گئی، ذہن تیار کیا گیا، اور کتنے خوبصورت انداز میں ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تمہارا اگلا کام کیا ہوگا؟ اگلا کام یہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں جھگڑنا نہیں۔ میں نے کہا نا کہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اور تمہید میں نہیں باندھ رہا ہوں بلکہ اللہ باندھ رہا ہے۔ بات کو شروع، اگر آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہو تو میں نے کہا تھا بات کو شروع کرنے سے پہلے اور اپنا مطلب رکھنے سے پہلے اور اپنا مقصد سامنے والے کے پاس میں رکھنے سے پہلے کوئی بات کی جاتی، بھئی خیر خیریت، کاروبار برابر چل رہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، گھر پر سب اچھے ہیں، آپ کے علاقے کے حال کیا ہے، بارش کیسی ہے، گرمی کیسی ہے، سردی کیسی ہے، موسم کیسا ہے۔ پھر کہتا ہے سامنے والے آنے کے بعد میں کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ دونوں خاندانوں میں جوڑ کی شکل بن جائے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فلاں کی بچی ہے اور آپ کا لڑکا ہے، دونوں کے درمیان میں اگر نسبت طے ہو جاتی تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کیسا ہوتا ہے بتاؤ؟ ارے ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بول رہے تم، تمہارا بچہ ہے، ہماری بچی ہے، شادی ہو جائے، ایسے ہوتا ہے؟ وہ بولے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ نہ کوئی خیر خیریت ہے، نہ کوئی تمہید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے مذاقی انداز میں کہا نا کہ کسی بادشاہ کو کسی قریش کی لڑکی پسند آ گئی، قریش وہ نہیں جو خاندان قریش ہے بلکہ ہمارے پاس کا کھاٹی سماج، بادشاہ کو اب لڑکی پسند آئی کس کی؟ جانور ذبح کرنے والی۔ تو وہ تو مزاج کے اعتبار سے سخت ہوتے ہیں، ان کی زبان رف ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے مزاج کے اعتبار سے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا شاہانہ مزاج، شاہانہ تربیت اور اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ظرف، انہوں نے اپنے تہذیب کے اعتبار سے وہ قریشی صاحب جن کی بچی اور دختر نیک اختر پسند آئی ہے، ان کی خدمت میں وہ تحفے تحائف بھیجے، کہا کہ یہ ہیرے ہیں، یہ جواہرات ہیں اور یہ کچھ رقومات ہیں، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کی بچی پسند آئی ہے بادشاہ سلامت کو، اور وہ آپ کی شہزادی کو مہارانی بنانا چاہتے ہیں، بادشاہ کی بیوی۔
وہ قریشی کہنے لگا اس کو اٹھاؤ یہاں سے جلدی سے، مجھے نہیں دینا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے ارے بادشاہ کا رشتہ آیا ہے بچی کو، کہنے لگا میں نے بول دیا، بات ختم ہو گئی کہ مجھے نہیں دینا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب بادشاہ سلامت پریشان کہ پسند آئی چیز اسے تو ہم حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ لڑکی کا باپ ہے کہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بھیج اس کو بھیج، سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کہیں سے بات کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے۔ بہت پریشانی کے عالم میں وہ قریشی صاحب کا ایک نزدیکی دوست جو بادشاہ کے قریب تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہم کو فلاں صاحب کی بچی پسند آئی ہے۔ کہنے لگا وہ تو میرا دوست ہے۔ کہا کہ لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ نے کیا کیا؟ بادشاہ سلامت کہنے لگے ہم نے تحفے بھیجے، تحائف بھیجے، ہدایا بھیجے، اور قیمتی جواہرات اور سونے چاندی بھیجے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ فکر مت کرو، آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، میں تیار کرتا ہوں اس کو۔ تو وہ اپنے دوست قریشی صاحب کے پاس میں جا کر کہنے لگا کیوں رے بیوقوف، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ وہ اپنی زبان میں پھر گالی گلوچ والا انداز جو ہوتا ہے، رف انداز جو ہوتا ہے، اتنا اچھا رشتہ آیا تیرے دماغ میں نہیں اتر رہا، عزت ہضم نہیں ہو رہی، میں تو تھوڑا سا ادب اور ملاحظے میں بات کر رہا ہوں، پھر اپنی بے تکلفی والی بات۔ تو وہ قریشی کہنے لگا وہ بادشاہ ویسا کہاں بول رہے؟ بولے وہ تو ہدیے لے کر آ رہے، وہ تحفے تحائف لے کر آ رہے۔ تو خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد، تمہیدی کلمات سامنے رکھنے کے بعد میں پھر اپنی بات رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے تمہید باندھی ہے کہ تقوی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، اور زندگی ایسے گزارو کہ موت ایمان پر آنی چاہیے، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسی قرآن کریم کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں یہ تمہید باندھی؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جھگڑو نہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا نا اس آیت پاک کا ایک شان نزول ہے۔ ایک جنگ چلی ہے جو مشہور جنگ ہے، جنگ بعاث اسے کہتے ہیں، جو 120 سال تک چلی۔ کتنے؟ 120 سال تک۔ اوس اور خزرج میں دو قبیلے ہیں یہ مسلمانوں کے، جو بعد میں جا کر مسلمان ہوئے، مدینہ کے قبیلے ہیں یہ، دو خاندان ہیں اوس اور خزرج، ان کے درمیان میں جنگ چلی۔ اور جنگ چلی ہے کس بنیاد پر پتہ ہے آپ کو؟ جنگ اس بنیاد پر چلی ہے کہ ایک آدمی شہد بیچ رہا تھا، اور شہد تولتے وقت میں جو شہد نیچے ٹپکا ہے اور نیچے گرا ہے اس کو کسی بلی نے چاٹا ہے، اور اس بلی کو کسی کتے نے کھا لیا ہے۔ بلی اور کتے کی جنگ میں بلی کا انتقال ہو گیا اور بلی ختم ہو گئی۔ تو بلی کا مالک آ کر کتے کو مارتا ہے، اور کتے کا مالک آقا آ کر وہ بلی والے کو مارتا ہے۔ اس میں سے جنگ جو چھڑی ہے وہ 120 سال تک رہی۔ کتنے؟ 120 سال تک رہی ہے۔ کئی نسلیں اور کئی پیڑھیاں ختم ہوئی ہیں 120 سال۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اوس اور خزرج مسلمان ہوئے، دونوں کے درمیان میں صلح ہوئی، اور وہ خاموش ہو گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن یہودی ایک تھا جو نابینا تھا، قیس بن شماس غالباً اس کا نام، نابینا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اسے، اس کے اندر کی شیطانیت جاگی اور یہودیت جاگی، اور اسے مسلمانوں کا یہ اتحاد پسند نہیں آیا۔ تو وہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے۔ اس نے اپنے نابینے پن کا فائدہ اٹھا کر پوچھا تو کس کا لڑکا ہے، تو کس کا لڑکا؟ کسی نے کہا کہ میں اوس سے ہوں، کسی نے کہا میں خزرج سے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ارے تم وہ جو آج مل کر بیٹھے ہوئے ہو اور باتیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے دادا کو اس کے باپ نے کیسا مارا تھا، اور تمہارے دادا کو اس کے باپ نے کیسے مارا تھا؟ وہ گھر میں گھس گیا تھا، اس نے عزتیں نیلام کی تھی، اس نے قتل کیا تھا، اس نے پیٹ میں چھڑا گھونپا تھا۔ دونوں کے درمیان میں اس نے اپنی باتوں کے ذریعے سے پرانی جو شیطانیت ہے اور پرانی جو دشمنی ہے اس کو ہوا دینے کا کام کیا۔ وہ یہودی نے قریب تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا جھگڑا اور فساد ہو جاتا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اوس اور خزرج اب قریب ہے کہ آپس میں کیا ہو جائے، لڑ جائے، اور آپس میں ان کے اپنے اختلافات اور تنازع کی شکل بن جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے ان کے درمیان میں گئے تو یہ دونوں گروہ اور دونوں خاندانوں کے لوگ خاموش ہو گئے، اور اللہ کے نبی تشریف لائے، بڑا آیا ہے اس لیے محبت میں اور ادب میں کھڑے ہو گئے اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم جھگڑا کر رہے ہو جبکہ بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، اور تم پرانی باتوں کو لے کر جھگڑا کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اللہ کے نبی نے دونوں کو سمجھایا۔ یہ آیت پاک نازل ہو گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سب مل کر پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں تفرقہ مت کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ کیا ہے نعمت؟ اذ کنتم اعداء، تم بہت خطرناک آپس میں دشمن تھے، اللہ نے نعمت یاد دلائی۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں الفت کو ڈال دیا، محبت ڈال دی، اللہ نے یگانت تمہارے درمیان میں ڈال دی۔ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اللہ کی نعمت سے آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ اور تمہاری دشمنی تو اس حد تک بڑھ چکی تھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے بس، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اور اب کوئی آدمی بوڑھا آ کر تمہارے درمیان میں پرانی باتیں کرتا ہے اور تم اس کو بنیاد بنا کر اپنی محبتوں کو اور اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر آپس میں پھر سے تنازع کھڑا کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر آپس میں اتحاد اور محبتوں سے رہنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو۔ کیا ہوگا جھگڑے کرنے سے؟ فَتَفْشَلُوا، چھوٹا سا جملہ کہا اللہ نے قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام سچوں میں سب سے زیادہ سچا، لیکن آج ایمان والے کے پاس میں قرآن ہونے کے باوجود وہ لڑ رہا ہے، بھیڑ رہا ہے۔ آج ہماری اپنی حالت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کریم کی آیت جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، قرآن کریم نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکال دی جائے گی، تمہاری، قرآن کریم نے دیکھو نا کتنا اچھا لفظ استعمال کیا، تمہاری ہوا نکال دی جائیں گی۔ لوگ نہیں کہتے ہماری بہت ہوا ہے وہاں پر، تم اسٹیشن پر اترو صرف اپنا نام پوچھو، رکشے والا گھر پہ لا کے چھوڑتا، اپنا نام ہے، اپنی ہوا چلتی وہاں پر، اپنا ڈنکا چلتا وہاں پر، اور اپنا نام چلتا اور اپنا سکہ چلتا، اور اپنے کو کوئی بھی بچہ پہچانتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا آپس میں جھگڑے کرو گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکال دی جائے گی۔ اور آج نہیں نکلی ہوا، بتاؤ، ارے بولو نا، آج نہیں نکلی ہوئی ہوا، آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان رہ رہا ہو، ممالک ہے مسلمان کے 57 ممالک، کتنے؟ 57 حکومتیں، یہاں نہیں ہے ایسا نہیں ہے، 57 ممالک ہے، لیکن سب ایسے ہیں کہ کوئی بھی آ کر، کبھی بھی آ کر اور کہیں بھی آ کر مار کر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولو نا، وجہ یہ ہے کہ آپس کا اتحاد نہیں ہے۔ جبکہ یہ 57 ممالک اگر ایک ساتھ ہو جائے نا، ایک ساتھ، میں آگے کا جملہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اسے، غیر مہذب ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ناپاک قطرے بہا دے نا تو بہہ کے چلے جائیں گے، سب بہہ کے چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہے، اتنی بڑی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود آپس کا اختلاف، اس کے باوجود آپس کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔
آپس کی تفرقہ بازی ہے، اور تفرقہ بازی لسانیت کی بنیاد پر، زبان، تفرقہ بازی مسالک کی بنیاد پر، مسلک الگ الگ، تفرقہ بازی خاندان کی بنیاد پر، تفرقہ بازی ڈگریوں کی بنیاد پر، تفرقہ بازی عہدوں کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر، رنگ روپ کی بنیاد پر عرب عجم کا فرق آ گیا، کالے گوروں کا فرق آ گیا، اور پڑھے لکھوں کا اور ان پڑھ کا فرق آ گیا، شہر اور دیہات کا فرق آ گیا، زبان کا عرب اور عجم کی بنیاد پر، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا ابیض علی اسود، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ ایک کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، گھنگریالو بال، اتنے سخت بال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے، اس میں کنگھی نہیں کی جا سکتی، کتنے سخت ہوں گے؟ کوئی ہے اسٹیٹ کرنے والا ایسے بالوں کو بتاؤ؟ کنگھی نہیں کی جا سکتی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بالوں میں، موٹے موٹے ہونٹ والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، موٹی چمڑی رکھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بالکل کالے کلوٹے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا۔ صہیب روم سے آئے تھے، روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ہم کو پتہ ہی نہیں روم کیا ہے اور فارس کیا ہے اور حبشہ کیا ہے۔ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھی، رومن ایمپائر اور پریشین ایمپائر، روم اور فارس کی طاقتیں۔ صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، اور عرب کے تو لوگ عرب کے تھے ہی تھے، اوس اور خزرج بھی تھے، اور قریش بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، اور پتہ نہیں کتنے خاندان وہاں پر اور کتنے قبیلے آباد تھے۔ قبیلوں کے اعتبار سے آپس میں رساکشی تھی، خاندانوں کے اعتبار میں آپس میں تنازع تھا، اونچ نیچ تھی۔ اس وقت میں جو ہمارے اپنے ملک بھارت میں چلتا ہے نا کہ یہ برادری الگ، یہ ذات الگ، یہ پات الگ، اور یہ رنگ الگ، اور یہ رہنے والے الگ، یہ علاقے کے الگ، ان کے پوجا پاٹ کا طریقہ، عرب بالکل بت کدا بنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم تاریخ معلوم کریں تو ایسی تاریخ کے لوگ تھے کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں، بادشاہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ایسی قوم پر ہمیں حکومت نہیں کرنا ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ تشدد پسند ہے، اور یہ سخت طبیعتوں کے رکھنے والے ہیں، یہ غصے کے مالک لوگ ہیں، اور یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ان پر حکومت نہیں کرتا ہے۔ پیارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں آئے، آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا گیا، تو آپ نے بلال کو اتنے قریب کیا، اتنے قریب کیا کہ عرب کے رہتے ہوئے، عرب جو کسی کو قبول نہیں کرتے، عرب کے رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کے مسلمان بننے سے پہلے پہلے جائیداد کے، کچیری کے، میراث کے اور دیوانی کے کیسوں کے جج ہوا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے خاندان کے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے خاندان کے، جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے عرب اور بڑے بڑے فصحا، بلاغا، ادابا اور بڑی بڑی زبانوں کے رکھنے والے لوگوں کے سامنے حضرت بلال جو حبشہ سے آئے ہیں، غلام ہے نسل کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کیا، اس امتیاز کو ختم کیا، اور آپس کے رشاکشی کو ختم کیا، اور بلال سے کہا، بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کر تم اذان دو۔ سارے عرب نیچے اور بلال اوپر، جو غلام ہے نسل کے اعتبار سے، کالا کر اٹھائے، اور وہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ ہمارے پاس میں تو مسجدیں الگ ہو گئی، ہمارے پاس میں تو خاندان الگ ہو گئے، ہمارے پاس میں تو سیاسی اعتبار سے، راجنیتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے۔ اب تو قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیا ہے بولو؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہے، مسجدیں اللہ کی ہے، مسجدیں اللہ کی ہے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرے اور آج کی صورتحال میں اگر میں اور آپ دیکھیں تو وہ ان المساجد للہ نہیں رہی، وہ ان المساجد للٹرسٹیان ہو گئی۔ اب مسجد ٹرسٹیوں کا گھر ہے، مسجد کمیٹیوں کا گھر ہے، مسجد ذمہ داروں کا گھر ہو گئی، مسجد فلاں کی ہو گئی، مدرسے فلاں کے ہو گئے، اور یہ آوازیں ممبروں سے لگ رہی ہے۔ کہاں سے لگ رہی ہے؟ امت کو توڑنے کی، جبکہ اس کو امت بنانے کے لیے کتنے آنسو بہائے گئے، کتنا رونا رویا گیا، اور کتنا ظلم و ستم کی چکی کو پیسا گیا، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، امت ایک نہیں ہے، آج امت نہیں ہے، امت میں امت پناہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس امت کو امت بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ ہم خاندان کے اعتبار سے شیخ، قریشی اور باغوان اور عطار اور جاگیردار اور پٹھان اور فلاں میں اور آپ بعد میں ہے، لیکن میں اور آپ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے امت ہے۔ کیا ہے؟ امت ہے، امت۔ میرا آپ کا تعارف امت سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھ کو آپ کو یہ نہیں پکاریں گے کہ کہاں ہے فلاں خاندان کے لوگ، کہاں ہے فلاں خاندان کے لوگ۔ اللہ کے نبی کے زبان کے اوپر جو جملہ رہے گا وہ رہے گا یا ربی، بولو نا، امتی امتی، میری امت۔ اور ہم امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو میں آئندہ ہفتے اس مضمون کو جو اس وقت کا بہت اہم تقاضا ہے اور بہت اہم ضرورت ہے، اس کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بھائیو، گزارش ہے کہ ہم اپنی انا کو مٹا کر، اپنی ذات کو نیچے کر کر میں اور آپ آپس میں متحد ہو جائیں، کلمے کی نسبت پر ایک ہو جائے، اللہ کے دین کی نسبت پر ایک ہو جائے، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر میں اور آپ اپنے آپسی تعلقات کو، آپس کی کشیدگیوں کو میں اور آپ بالائے طاق رکھ کر آپس میں اتحاد کا میں اور آپ ثبوت پیش کریں، تو ہی میرے آپ کے ساتھ میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آ سکتی ہے۔ ورنہ اللہ کا اعلان ہے، علامہ اقبال نے جسے کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام کائنات، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام کائنات، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔